السلام علیکم عزیز طلباء. ہمارا جو آج کا موضوع بحث ہے وہ ہے اقبال اور قرآن. یہ سوال انٹرویو میں بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اقبال جو ہیں وہ قرآن کے شاعر ہیں یا شاعر قرآن ہیں. تو دیکھیں، کسی بھی شاعر کے کلام کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس شاعر کے حالات زندگی کو، جس عہد میں وہ زندہ رہے اور انہوں نے وہ کلام لکھا، اس عہد کو اور اس زمانے کے خیالات کو جان سکیں. جب ہم یہ تمام چیزیں جانیں گے تو ہی ہم اس تخلیق کار کے جو بھی تخلیق ہے اس کے صحیح مفہوم کو سمجھ پائیں گے. تو اگر ہم اقبال کی شاعری یا اقبال کا جتنا بھی کلام ہے اس کو دیکھیں تو اس کے پیچھے ہمیں قرآن پاک جو ہے اس کی تعلیمات نظر آتی ہیں. علامہ اقبال جیسے لوگ جو ہیں وہ یوں کہہ لیں کہ صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں، اور اقبال کا اپنا کہنا یہی ہے کہ میری شاعری قرآن سے ماخوذ ہے. یہی وجہ ہے کہ میری شاعری کا محور جسم نہیں بلکہ روح ہے. اسی لیے اقبال کو شاعروں کا قرآن یا قرآن کا شاعر کہا جاتا ہے. اب دیکھیں، اقبال کی جو شخصیت تھی نا، اس کو شروع سے ہی پروان چڑھانے میں کچھ چیزیں ان کے پیچھے کار فرما تھیں جن کی وجہ سے اقبال جیسی شخصیت جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی. اب ان تمام جو کچھ عناصر تھے جو ان کی شخصیت کو پروان چڑھانے میں کار فرما تھے، ان میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے قرآن پاک. اقبال کی شخصیت کو بنانے والا جو ایک اہم عنصر ہے وہ چیز ہے جو آج ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، مگر افسوس کہ مسلمان جو ہے اس کی روشنی سے محروم ہیں اور اس کے علم و حکمت سے بے بہرہ ہیں. وہ ہے قرآن پاک. دیکھیں، ہر انسان جو ہے نا، اگر وہ قرآن کو اور اس کی تعلیمات کو سمجھ لے تو وہ ایسا انسان بن کے سامنے آئے گا کہ دنیا کے لیے مثال بن جائے گا. اب اقبال جو ہیں وہ قرآن سے بچپن سے ہی بہت لگاؤ رکھتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اقبال کے اندر جو ہے نسلی مسلمانوں کے مقابلے میں قرآن سے تعلق اور قرآن کا جو مطالعہ ہے اس کو ذوق و شوق کے ساتھ کرنے کا جو شوق تھا وہ بہت زیادہ تھا. قرآن حکیم سے ان کے افکار، تصورات اور خیالات کو پڑھ کر ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی جو پرورش ہے وہ کس قسم کے ماحول میں ہوئی تھی. اقبال جو ہیں وہ اپنے والد جو کہ شیخ نور محمد تھے اور اپنے استاد میر حسن کی جو مومنانہ اور اچھی قسم کی جو صفات تھیں ان کے اثرات سے ابتدا ہی سے متاثر تھے. اقبال ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والد نے ایک دفعہ انہیں نصیحت کی تھی کہ بیٹے، تم قرآن کی تلاوت اس طرح سے کرو جیسے یہ اس وقت تم پر نازل ہو رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، اور اقبال نے اس پر بہت غور و فکر بھی کیا اس بات پر. اور اسی سلسلے میں اگر آپ کہیں کہ اقبال نے جو شعر کی صورت میں ایک پیش کیا ہے، بہت خوبصورت سا شعر ہے: تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. اب انہوں نے جو اپنے خطبات لکھے تھے، دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام کے نام سے، اس کی شروعات میں ہی انہوں نے قرآن مجید کے تعلق سے بات شروع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قرآن پاک کا رجحان زیادہ تر اس طرف ہے کہ آپ فکر کی بجائے عمل پر زور دیں. صرف یہی نہیں کہ آپ قرآن کو پڑھیں اور اس میں جو چیزیں ہیں اس پر غور و فکر کریں، بلکہ آپ انہیں جو ہے یوں سمجھ لیں کہ پتھر پر لکھا سمجھ کر اس پر عمل شروع کر دیں. اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن میں غوطہ زن ہو کر اپنے کردار میں جدت پیدا کریں. اقبال کو قرآن سے عشق تھا. یہی وجہ ہے کہ ان کا تقریباً ہر شعر قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے منسوب ہے.
اقبال نے اسرار خودی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ التجا پیش کی تھی کہ میں امت محمدیہ کی خدمت میں جو کچھ بھی پیش کر رہا ہوں وہ قرآن ہی کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جو قرآن کے خلاف ہو تو پھر میں ایک ایسا مجرم ہوں جسے قیامت کے روز بڑی سے بڑی سزا دینی چاہیے۔ اور پھر خود ہی بتا دیا کہ ان کے لیے سب سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ انہیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے محروم کر دیا جائے۔ اسی طرح ایک شعر میں اقبال قرآن کی دو مختلف آیات جن کے مفہوم کچھ یوں ہیں کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اور دوسری ہے کہ اس کی آمیزش تسنیم سے ہوگی، وہ چشمہ جس سے مقرب بندے پیئیں گے۔ ان دونوں آیات کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آتی ہے ندی فراز کو سے گاتی ہوئی، کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی۔ دیکھیں اقبال کا جو سارا کلام ہے وہ کہیں نہ کہیں قرآن پاک کی تعلیمات سے ماخوذ ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری کے اس پہلو پر سب سے زیادہ کام ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے کیا ہے۔ بلا شبہ اقبال نے اپنی زیادہ تر شاعری کو مسلمانوں کے لیے قرآن کی تعلیمات سے آگاہی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اقبال نے اپنے پراثر اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو قرآنی تعلیمات سے روشناس کروایا۔ اقبال نے قرآن کے آفاقی پیغام کو شعروں کے صورت میں بیان کر دیا ہے۔ قرآنی تعلیمات کے بیانات نے ان کی شاعری کو ایک ایسی شادابی بخشی ہے کہ ان کا کلام صدی گزر جانے کے باوجود بھی تر و تازہ ہے۔ اقبال کا قرآن سے عشق کتنی شدت کا تھا، اس کا اندازہ ہمیں ان کے کلام کو پڑھ کے ہوتا ہے۔ آخری ایام میں جب ان کی بیماری جو ہے وہ انتہا کو پہنچی ہوئی تھی تو یہ قاری کی زبانی تلاوت کلام پاک سنا کرتے تھے۔ امت مسلمہ کی جو زبوں حالی ہے، جو بے بسی ہے آج کے دور میں، وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اقبال کے کلام کو بڑے پیمانے پر متعارف کروائیں، تاکہ اقبال نے اپنے کلام میں جو قرآن اور اسلام کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اس سے نئی نسل بھی استفادہ حاصل کر سکے۔ ان کے کلام کو اسکول اور کالجز کی سطح پر شامل نصاب کرنا بہت ضروری ہے۔ اقبال کا کلام ہمیشہ امت مسلمہ کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا رہا ہے اور آگے بھی دیتا رہے گا۔ اور دشمنوں کی یہ سازش ہے کہ مسلمانوں کو دو چیزوں سے دور رکھا جائے، پہلی قرآن پاک اور دوسرے اقبال۔ یہاں ہم ایک شعر پر اختتام کریں گے۔ جوانوں کو سوز جگر بخش دے، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔